الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ حاکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین آمینہ دے در یتیم میرے اور دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس صاحبوں اور عزیز ساتھیوں رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آ کے خطبہ جمعہ سنن دی توفیق عطا فرمائی تسی جتنے احباب آئے تھے عزت دلائے قابل احترام میری ماما اور بہناں آئیاں نے اللہ ساڈی سب دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے رب العالمین آج دے اس خطبہ جمعہ نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور سبق بنائے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں
میرے واسطے بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے جیسے بے علم، بے عمل اور بے عقل جیسے انسان کو اللہ نے اس جگہ تے کھڑا کر دیتا ہے جس جگہ تے میرے انتہائی محسن اور مشفق میرے بڑے ہی پیارے استاد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا رفیق ظاہر صاحب حافظ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ استاد محترم کی حفاظت فرمائے، صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ اندر میرا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور میرے پیارے بوجا میری پیاری امی جان دیاں دعاواں، اساتذہ دیاں دعاواں اور میرے اساتذہ دیاں محنتاں نے جنہ دیاں دعاواں نے مینوں اس جگہ تک پہنچایا، اور اس جگہ کے اندر میں انشاءاللہ اپنے اس استاد محترم کو بالکل نہیں بھولاں گا، خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا شیر پنجاب منظور احمد صاحب حافظ اللہ تعالی، جنہ مینوں انگلی تو پکڑ کے چلایا اور تقریباً پورے پنجاب کے اندر جگہ جگہ تے لے کے گئے اور اللہ دا دین سنان دا مینوں موقع میسر فرمایا۔ دعا کرو اللہ جتنے بھی علماء نے اللہ سب دی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، ایتھے دنیا دے اندر انسان کسی اپنے مسلمان بھائی دی انہوں کوئی ضرورت ہوئے، او دی ضرورت دے وقت او دی مدد کرتا ہے، او دی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی پیسے دی ضرورت ہے یا کسی اور چیز دی ضرورت ہے، مشکل وقت ہر انسان تے آتا ہے اور اپنے دوست اپنے بھائی مسلمان کو مدد طلب کرتا ہے۔ انہوں کہتے ہیں میرا بڑا ہی خیر خواہ ہے جنہیں مشکل وقت دے اندر میری مدد کیتی ہے، میری رہنمائی کیتی ہے، میرے نال تعاون کیتا ہے۔ میرے بھائی، بڑی اچھی گل ہے اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرنا، او دے جناب رہنمائی کرنا، اور بڑے اعزاز دی بات ہے۔ سب تو بڑا خیر خواہ انسان وہی ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بھائی دا جیڑا اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا عقیدہ درست کرے۔ سب تو بڑا خیر خواہ ہوتا وہی ہو سکتا ہے۔ دنیا دے معاملات دے اندر تے ہوندے ہی نے، چلتے ہی رہندے نے، بڑی بات اے وے کہ بندے دا عقیدہ درست کرنے واسطے او دا ساتھی، او دا دوست او دی مدد کرے، او دی رہنمائی کرے، تو اس روح زمین دے اتے اس نیلے آسمان دی چھت تلے اگر سب تو بڑا خیر خواہ انسان ملے گا تو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام تو بڑا کوئی خیر خواہ اس دنیا جہان دے اندر نہیں آیا۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام آئے، اللہ دی رحمت دے نال اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھیجے ہے۔ میرے پاک پیغمبر بڑے اپنی امت واسطے خیر خواہ بن کے آئے، عقیدے نے درست کیتا، اپنی امت دی ہر جگہ تے رہنمائی کیتی، اپنی امت نو دنیا دے اندر رہن سہن دا طریقہ اور سلیقہ سمجھا چھڑیا۔ آؤ ذرا رب العالمین دا قرآن سنو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے کس مقصد واسطے آئے اور کی پیغام لے کے آئے؟ آؤ ذرا رب العالمین دا قرآن سنو۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام جی اعلان فرما دے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں. اللہ رب العالمین نے اس مقام دے اندر فرمایا ہے اوے دنیا جہان دے او لوگو, دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق اسی مومنہ تے احسان فرمایا ہے. اللہ کس چیز دا احسان کیتا ہے؟ اللہ تو زمین بنائی, آسمان بنایا, اللہ چاند سورج بنا دیتے نہیں, اللہ تو سانو انسان بنا دیتا ہے, اللہ اکھاں دے دیتیاں نہیں, کان دے دیتے نہیں, زبان دے دیتی, چلن واسطے پیر عطا کر دیتے نہیں. اللہ یہ تیرے بڑے بڑے احسانات نے. اللہ اکبر. اللہ ارزانی پر دے باسیا کتاب و سنت دیا پروانیا. اگر تو اللہ دے احسانات نو گننا چاہے, شمار کرنا چاہے, رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا تو شمار کر سکتا نہیں, تو گن سکتا نہیں, انہاں دا تو حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے کتنے کتنے ساڈے تے احسانات فرما چھڑے نے. اللہ اکبر. اللہ اپنے جسم نو دیکھ لے, اپنے چار چفیرے دیکھ لینا. اللہ نے کتنیاں کتنیاں نعمتاں عطا فرما دیتیاں نے, رب العالمین دیاں نعمتاں. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں, مولانا نے اپنی زبان دے اندر کتنی پیاری بات کیتی ہے تے اور اللہ دیاں نعمتاں کنے دسڑیاں نے. آؤ نا مولانا کیویں فرماندے نے, کہندے نے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, اوے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے, گاؤ تے پیندیاں تریل تیرے واسطے, رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے, آمینہ دے لال جھیا رسول تیرے واسطے, کروڑا نالو چنگائی, اربا نالو چنگائی, کربا نالو چنگائی, احسان کردگار دار, اللہ بھی تو بندیا اودا, شکر نہیں گزار دار. اللہ اکبر. اللہ یار کدے غور کرنا, ذرا فکر دے کرنا, اللہ دے احسانات, او دیاں نعمتاں کھانا, او دیاں نعمتاں استعمال کرنا, کدے اودا شکریہ بھی ادا کیتا. اگر سب تو بڑی نعمت کیڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے, اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین. بڑا احسان کی فرمایا اللہ, بڑا احسان مومنات کی تائی فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, میں انہاں دے اندر اپنا ایک عظیم نبی بھیجیا ہے تے بھیجیا بھی انہاں دے وچوں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے بھی انہاں طرح دا, شکل بھی انہاں طرح دی, اللہ اکبر, چلدا بھی انہاں طرح. اور جناب اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے, میرے محبوب نبی علیہ السلام دی زبان بھی ساڈے طرح بولتے بھی پاک پیغمبر علیہ السلام, لیکن مقام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا, آپ دی عظمت شان ساری انسانیت دے نالوں بڑھ کے, پوری امت دے نالوں, انبیاء نالوں بڑھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سونے محبوب پیغمبر بھیجے نہیں, اللہ آمینہ دے در یتیم سانو عطا فرمائے نہیں, اپنا محبوب نبی سانو عطا
عطا فرمایا ہے۔ اللہ سونے نبی آئے نے، مقصد کی لے کے آئے نے، پیغام کی لے کے آئے نے، اور ذرا قرآن مجید سنو نا، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، او دے آن دا پہلا مقصد کی ہے اللہ دے قرآن دی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا۔ دوسرا مقصد وَيُزَّكِّيهِمْ، انہاں دے دلانو پاک صاف کرنا ہے، انہاں دا تزکیہ کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیسرے نمبر تے کی فرمایا ہے انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دینی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، اور ایک انہوں تعلیم دینی ہے، کنہ واسطے بھیجے ہے جڑے جناب پہلے گمراہی دے اندر سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک تھے اے مقام، اور کا ذرا قرآن مجید دا ایک اور مقام سنو، میرے رب العالمین نے اس مقام دے اندر بھی ایک کوئی ذکر کیتا ہے۔ قوم محبوب نبی اللہ نے سانو عطا فرمائے نے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑیاں گلاں اوتھے کیتیاں سی او کوئی گلاں ایتھے اللہ رب العالمین نے دس چھڈیا ہے۔ آواز سبحان اللہ۔ میں صدقے تے قربان جاواں اللہ تیرے قرآن تو، قرآن نے کتنے پیارے انداز دے نال امت دی رہنمائی کر دیتی ہے۔ اور نظرہ قرآن مجید دا تیسرا مقام سنو، اوتھے بھی گلاں اے نے تے دعا منگی کن نے؟ اللہ دے دو نبی نے، کون؟ ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، دوسرے اسماعیل ذبی اللہ۔ اللہ دے دو میں محبوب نبی نے بیت اللہ اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے۔ ایک دعا نہ کر لئیے کہ اللہ اے جتنے بھی تیرے گھر دے اندر موجود نے سب نو حرمین شریف اندیاں زیارتاں نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ تعمیر کیتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے۔ بیت اللہ بن گیا ہے، ان اینڈ آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے، اللہ کو دعا منگیے تے دعا کی منگ دینے، فرماتے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، بیت اللہ بنا دیتا ہے۔ آتے نے اللہ تیرا گھر اسی تعمیر کر دیتا ہے، اللہ تیرا گھر تے بنا دیتا ہے، انو آباد کرنے واسطے اللہ کے دے اندر ایک اپنا ایسا نبی بھیج دے، اپنا ایک ایسا محبوب نبی بھیج دے۔ او کس طرح ان دے اندر عادات کس طرح او کیسا نبی ہوئے؟ فرمایا یتلو رسولا منہم، رسول بھیج تے انہاں دے وچوں ہی بھیج تے آ کے تبلیغ کے دی کرنی ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیرے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے والحکمت، انہاں دے دلاں نو پاک صاف کرے۔ جو نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے، اللہ کو دعا منگی ہے، اللہ نے اوہ چیزاں آمینہ دے لال عطا فرما چھڑیاں نے۔
او میرے تیرے محبوب نبی نو اللہ نے عطا فرما چھڑیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالے بھی سمجھ نہیں آئی. آؤ نا ذرا قرآن مجید ایک اور مقام سن لو نا. اس سورت دا نام سورت جمعہ. اس سورت دے اندر اس مقام دے اندر بھی باتاں ہو جڑیاں پہلے مقام دے اندر دوسرے تیسرے مقام دے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے سانو سونے محبوب پیغمبر عطا فرما چھڑے نے. اللہ نا اے بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو امتی بنایا ہے تے اپنے محبوب نبی دا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او سونے محبوب نبی آئے نے تے جڑا پیغام لے کے آئے نے او پیغام ذرا نوٹ کر لو. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا جڑا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی. اللہ دے قرآن دیا آیات پڑھ پڑھ کے سنانیاں. اے میرے پاک پیغمبر دی ڈیوٹی ہے. آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے اپنی ذمہ داری نو پورا کر کے دکھایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے اللہ دے قرآن دیا آیتاں امت نو پڑھ پڑھ کے سنائیاں. اپنے صحابہ نو پڑھ پڑھ کے سنائیاں. صرف اپنے دے اندر پیغام نہیں دیتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیغامیاں دے اندر جا کے دشمنہ دے اندر جا کے رب دا قرآن سنایا. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے تکلیفاں نو برداشت کیتا. لوکاں نے دشمنیاں کیتیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رستے دے اندر کنڈے کھڑا رہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. پاک پیغمبر علیہ السلام نو شاعر تے مجنون کے آگیا. میرے نبی علیہ السلام نو دیوانہ کے آگیا. اللہ دے نبی علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنائے گئے. او یزانی پور دے باسی ہو کتاب و سنت دے او پروانے ہو. میرے پیغمبر دا قصور کی ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دا جرم کی ہے. میرے نبی ایکو پیغام دین دینے اللہ دی وحدانیت دا اللہ دی توحید دا. اور میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے سنان دینے. یار ذرا نوٹ کرنا او طائف دی وادی طائف دی بستی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے نے. اللہ دے نبی دا قصور کیے سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جا کے رب دا قرآن سنایا ہے. اتنا پتھر مارے میرے نبی دے جسم نو لہو لوہان کر دیتا ہے علیہ السلام. میرے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے. اتنا پتھر مارے نے میرے نبی نے ان واسطے رحمت دے بخش دیاں دعاواں کیتیاں نے. آپ نے دعا کیڑی کیتی ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یار میرے نبی دعا کیوں نہ کر دے. اللہ دے نبی صرف اپنے آواز دے نہیں بیگانے آواز دے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے نے. قرآن دا فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جہان واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے. اور میرے نبی اے واسطے دعا کی تھی اللہ اے تیرے نبی دی عظمت نو نہیں جان دے مقام نو نہیں پہچان دے. اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے تو پیچھے ہٹے نا. اللہ
اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے, میرے نبی بڑے غمزدہ ہوئے نا. اللہ دے نبی علیہ السلام ایتھوں پیچھے ہٹے, وقت گزریا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج وادی نخلا ہے, میرے نبی علیہ السلام وادی نخلا تو گزرے. ایتھے جناب ایک ایسی فوج آئی جڑی جنہ دی فوج ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے رب دے قرآن دیاں تلاوت کیتیاں نے. آسمان تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوبہ پریشان نہیں ہونا, غمزدہ نہیں ہونا. انہاں طائف والیاں نے تیرا قرآن نہیں سنیا, انہاں مکے والیاں نے تیرا قرآن نہیں سنیا. سونیا میں جنہ دی جماعت نو تیرا قرآن سنن واسطے بھیج دیاں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میرے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھے ہے. یہ جنہ دی فوج ایک قافلے نے قرآن سنے ہے. تے قرآن سنیا کس زبان دے وچوں ہے, جس زبان وچوں کدے جھوٹ نکلیا ہی نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اکبر اللہ. اس زبان دے وچوں قرآن سنیا ہے. اور انہاں جنہاں نے قرآن سنیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا, تے قرآن نے نقشہ کھچ چڑھیا جے. اللہ اکبر اللہ. رب العالمین دے قرآن نے سارا نقشہ بیان کر دیتا ہے. یہ جنہ دی ٹیم جیڑی ہے, جنہ دا قافلہ میرے نبی علیہ السلام دے کولوں قرآن سن کے گئے نے. تے قرآن نے کی دسیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اچھی کہہ دے سبحان اللہ. اے جنہ دا لشکر قرآن سنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے وچوں, تے اپنے نال دے ساتھیاں دے کول گئے نے. دوسرے اپنے ساتھیاں جنہ دے کول گئے نے, تے جا کے کی کہندے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے لشکر اپنے نال دے ساتھیاں کول گیا جاتے کہندا ہے اسی اج ایک قرآن سنے ہیں, ایسی ایسا قرآن سنے ہیں. تے ہے کیسا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جیڑا ایسا قرآن سنے جیڑا بڑا ہی عجیب ہے. تے اسی قرآن سنے ہے تو کتاب کیسی ہے, قرآن کیسی کتاب ہے. فرمایا یہدی الی الرشد, وہ ایسی کتاب ہے جیڑی ہدایت دا رستہ دکھاندی ہے. وہ ایسی کتاب ہے جیڑی صراط مستقیم تے چلاندی ہے. اسی صرف سنیا ہی نہیں, اگے کی کیا فآمنا بہی, اسی او دے تے ایمان بھی لے آندا ہے. قرآن سنے او دے تے ایمان بھی لے آندا ہے. تے اگلا ہن فیصلہ کی کیتا ہے فلن نشرک بربنا احدا. سبحان اللہ. قرآن سنے او دے تے ایمان بھی لے آندا ہے. تے ایمان لے آ کے اگے کی کہندے نے, آتے نے سانو پتہ چل گیا ہے ہن اج تو بعد اللہ نال شرک کرنا. اللہ نال شرک کرنا کون کہہ رہے نے؟ جنہ دا لشکر, جنہ دی جماعت کہہ رہی ہے قرآن سنے ہے. تے قرآن سارا سنیا سی, وہ چاندی سنیا سی نا, قرآن دی چند آیات سنیا ہونگیاں. اللہ اکبر اللہ.
قرآن سنیا میرے محبوب پیغمبر کو لو قرآن سن کے او دے بارے دسیا ہے بڑا عجیب قرآن بڑی عجیب کتاب ہے جڑی صراط مستقیم تے چلان دی ہے اسی ہوتے تے ایمان لے آندا ہے صرف کلا ایمان ہی نہیں لے آندا اسی آج تو بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ نال بولو شرک کرنا ان جنہ قرآن سن کے اپنا عقیدہ درست کر لے وہ ارتانی پڑھتے باسیا کتاب و سنت دیا پروانیا تو تے اشرف المخلوقات ہے اللہ نے تینوں ہر چیز نہ لو اللہ تے عرفہ بنایا ہے اسی دن رات قرآن سننے بھی ہیں دن رات قرآن پڑھتے بھی ہیں درس قرآن بھی سننے ہیں یار خطبات جمعہ بھی سننے ہیں اج قرآن ساڑھے دنوں تے اثر کیوں نہیں کرتا اسی قرآن تے ایمان کیوں نہیں لے کے آندے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر لیا ہے قرآن دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں قرآن ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے اللہ دی رحمت اج ساڑھے پر قرآن محفوظ ہے میرے پاک پیغمبر دا حق ادا ہو گیا ہے اگے یہ دی تبلیغ کرنا یہ دے تے عمل کرنا پوری امت دے واسطے لازمی تے فرض ہے یار اس قرآن نو پڑھیا کر ایدیاں تلاوتاں کریا کر خالی پڑھیا ہی نہ کر خالی سنیا ہی نہ کر بلکہ ایدے تے عمل بھی کیتا کرنا عمل دے نال ہی پھر گل بننی ہے عمل کرے گا تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی یہ تھی پہلا مقصد میرے نبی علیہ السلام دا دوسرا مقصد کی ہے وَيُزَّكِّيهِمْ میرے نبی علیہ السلام آئے نے دلانو پاک صاف کرنے واسطے آئے نے گناہاں تو پاک کرنے واسطے آئے نے بے حیائی عریانی فحاشی تو پاک کرنے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے کس قوم دے دلانو پاک تے صاف کیتا ہے وہ قوم کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ وہ ایسی قوم ہے جڑے دن رات اللہ دے نال شرک کرنے والے وہ کیسی قوم مکے دے باسی مکے دے رہن والے اللہ اکبر اللہ جنہاں نو ماں تے پہن دی تمیز نہیں سی جڑا اپنے جناب بچیاں معصوم بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے اللہ اکبر اللہ بائی بائی نو قتل کر دیندے جناب ایک دوسرے دے نال دشمنیاں خون ریزی عام سینہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسی جاہل قوم دے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بھیجے ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی آئے نے تے میرے نبی علیہ السلام نے انہاں دے دلاں نو پاک صاف کیویں کیتا ہے ایک دن نا میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے صحابہ تشریف فرمانے ایک آن والا آیا ہے تے آتے پنڈو بدو آدمی ہے آتے کی کہندے اے محمد سونے محبوب پیغمبر جی علیہ السلام جی مینوں اجازت دے دیو مینوں اجازت دے دیو میرا دل نو سکون نہیں آندا اللہ دے نبی جی میرے دل نو چین نہیں آندا اللہ دے نبی جی مینوں ایک اجازت دے دیو اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کس چیز دی اجازت طلب کرنا ہے اللہ دے نبی جی مینوں زنا دی اجازت دے دیو نا اللہ اکبر اللہ صحابہ موجود نے دیکھ میرے تیرے محبوب نبی علیہ السلام نے دلانو پاک تے صاف کس طرح کیتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ پریشان نہ ہو وہ میرے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز دے نال بڑے اچھے طریقے دے نال آپ فرماتے نے اوے آن والے زنا دی اجازت طلب کرنے والے ذرا داستے سے تو جیڑی خواہش کسے دی بیٹی واسطے کسے دی بہن واسطے جناب کسے دی جناب چاچی تائی پھوپھی واسطے تو ایک خواہش رکھنا ہے تیری اگر کوئی ایک ہوئی خواہش کوئی آدمی تیری بہن دے نال کرے تیری بیٹی دے نال کرے تیری چاچی تے تائی تے پھوپھی دے نال کرے دس تیرے دل تے کی گزرے گی ایک اندے اللہ دے نبی جی
مر جاواں یا مار دیواں میں کدے برداشت نہیں کراں گا۔ نوجوانوں او میری قوم دے شہبازو، او میری ملت دے نوجوانوں، اپنی جوانیاں دیاں حفاظتاں کرو نا، اپنی عزتاں دیاں حفاظتاں کرو نا۔ اج اسی اپنی جوانیاں نو کیویں رول چھڈیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ یار، اج میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر جڑا لا الہ الا اللہ دے نام تے اسی حاصل کیتا، اس دے اندر لکھاں کروڑاں لوگاں نے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے، اپنی قربانیاں پیش کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی تے مقصد ہی کچھ اور سمجھ لیا ہے نا، عیاشی تے فحاشی عام کر لئیے اس ملک دے اندر۔ جناب خوشیاں منا لو، نواں سال آ گیا ہے، ایک سال گزر گیا، جناب دوسرا سال آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ، عیش و عشرت کرو نا۔ نا میرے بھائی، اسی ملک اس واسطے حاصل نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ ساڈا اینا انگریزاں دے نال تعلق ہی کی ہے؟ اسی کس بات دیاں خوشخبریاں اور مبارکباد دینے ہاں؟ اسی مسلمان ہاں، ساڈا اسی اسلام نو منن والے ہاں، ساڈا تعلق اسلامی مہینیاں دے نال ہے۔ یار تو مبارکباد پھر کس چیز دی دینا ہے؟ دوسرے نمبر تے ایک اور بات ہے نا، یار تیری زندگی دا ایک سال کٹ گیا ہے تے تم مبارکاں دے رہے ہیں، کدے غور کر، ذرا فکر تے کرنا، تینوں تے چاہیدا سی ایک سال میری زندگی دا اور کم ہو گیا ہے، اے سال دوبارہ میری زندگی دے اندر نہیں آ سکدا، میں اللہ کو معافیاں منگا، سچی توبہ کر لواں۔ یار نواں سال دی خوشی منانی ہو، انج منانا، اللہ دے گھر دے وچ آ جا، نفل و نوافل پڑھ لے، جڑے پچھلے سال دے اندر گناہ کر لینی، اللہ کو دیاں معافیاں مانگ لینا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب پیغمبر نے دلوں نو پاک تے صاف کیویں کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اے کوئی خواہش تیری اپنی دے نال کرے، تیرا کس طرح دا منظر ہوئے گا؟ اے کہندا اللہ دے نبی جی مر جاواں گا یا مار دیواں گا؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میں کدے بھی برداشت نہیں کراں گا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے آنے والے زنا دی اجازت طلب کرنے والے جیتے نال خواہش دور رکھنے، او بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی، او بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی، او بھی تے کسے دی چاچی تے تائی ہوئے گی، او بھی تے کسے دی پھپھی ہوئے گی، جڑا تو برداشت نہیں کر سکدا انہیں او بھی برداشت نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، ادھیاں نگاہاں چک جاندیاں نے، اللہ کو سچی توبہ کر لیندہ ہے، معافی منگ لیندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجے دے سینے تے ہاتھ رکھے ہے، آؤ فرماندے نے دعا دیتی، اللہم طہر قلبی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے دعا دیتی، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، اے دے گناہاں نو معاف کر دے۔ صحابہ فرماندے نے اے میرے نبی دا صحابی جتنی دیر تک زندہ رہے ہیں انہیں کدے اکھ چک کے غیر محرم دی طرف دیکھیا بھی نہیں سے۔ وَيُزَّكِّيهِمْ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے، دلوں نو پاک تے صاف کرنے واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے کون محبوب نبی علیہ السلام آئے نے، مکے دے اندر آئے نے، تے لہراں بیراں کر دیتیاں، اللہ دیاں رحمتاں کیویں ہوئیاں۔ مولانا نے کتنی پیاری گل کیتی ہے، فرماتے نے مولانا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، تے سونا کفر دی رات مٹانے آیا، راہوں بھولیا جاندے رائیانو، راہوں بھولیا جاندے رائیانو،
تے گلی پاک بہشت دکھانے آیا غوطے خان بیرے ظلمات اندر غوطے خان بیرے ظلمات اندر ہاتھ پھڑ سونا بننے لانے آیا اور سانو دیو مبارکان لوگو سانو دیو مبارکان لوگو ساڈے ستے نصیب جگہ نے آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے کس طرح آمینہ دلال علیہ السلام نے میری تیری رہنمائی کی ہے آخری تیسرا مقصد کی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے اور کتاب و حکمت دی تعلیم آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے کیویں دیتی ہے یار سانو بولن دا ول نہیں سی آندا سانو کھان دا ول نہیں سی آندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ایک مکے دے مشرک کہندے سی اوے تہاڈا نبی کیسا ہے جڑا تانوں قضائے حاجت کرن دا وی ول دسدا ہے میرے محبوب پیغمبر آئے نے تے قضائے حاجت دا بھی طریقہ دس چھڈیا ہے پاکی اور پلیتی دا فرق دس دیتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے نے اسی فخر نال کہنے ہاں کہ سونے محبوب پیغمبر آئے نے تے سانو استنجا کرن دا والا دسیا ہے سانو پاکی پلیتی دا کھان پین دا رہن سہن دا سوم دا چلن دا طریقہ آمینہ دلال علیہ السلام نے دسیا ہے پہلے تے اسی جانوراں طرح سا نہ سانو پاکی دا پتہ نہ پلیتی دا پتہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے میرے نبی علیہ السلام نے نماز دا طریقہ دسیا وضو دا طریقہ دسیا غسل دا طریقہ دسیا سوم دا طریقہ دسیا چلن دا طریقہ دسیا بولن دا رنگ ڈنگ دسیا آمینہ دلال علیہ السلام نے کھان دا طریقہ دسیا اب پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساٹو زندگی گزارن دا ایک ایک لمحہ گزارن دا میرے نبی علیہ السلام نے سانو طریقہ اور سلیقہ سمجھا چھڑے ہے حدیث مبارکہ بڑیاں ہوئی نے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی میں گزاری ہے اور امت واسطے ایک کامل ترین اور بہترین نمونہ بنا دیتا ہے میرے بھائی اج سانو چاہیے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے عمل کریے جس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت واسطے میرے توڑے واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں اللہ دے نبی علیہ السلام اور آپ دے صحابہ نے ساڈے تک دین پہنچایا اسی اس دین دی حفاظت کریے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا اور سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا شکریہ ادا کر کے آمینہ دلال علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزاریے اللہ سے سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین